فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، بس جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے کام درست کر لی، فلا خوف علیہم، کوئی پس ان پر خوف و خطر نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، اس کے سبب جو تھے نافرمانیاں کرتے۔ قل لا اقول لکم، غور کریں جن آیات میں، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں علم غیب، ولا اعلم، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک، میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں نورانی ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں وحی کا پابند ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون، اے نبی محترم صلی اللہ، آپ ڈرائیں اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ جو الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، لیس لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، ولا شفیع، نہ سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ سزاؤں سے بچ جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ نہ ہٹائیں، نہ دور کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح، پہلے پیر اور پچھلے پیر، یریدون وجہہ، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے چہرے کا، یعنی اللہ کو خوش کرنے کا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی ہی تمنا خواہش کرتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان جملوں پر پھر غور فرمائیں۔ ما علیک، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حسابات سے، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی شے، ان کے حسابات میں اپنا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ کے حسابات میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر بھی تو فتطردہم، پس ان کو اگر ہٹا دیں، دور کر دیں اپنی مجلسوں سے،
فتکون من الظالمین، تو بس آپ ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ اللہ نے رسول پاک سے فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جو شعور عطا فرمایا ہے، عقل دانائی عطا فرمائی ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں تاکہ انسان بھلائی اور برائی کو پہچان سکے، اچھائی اور فضول حرکت جہالت کو پہچان سکے۔ جس شخص نے اللہ کے دیے گئے شعور سے، اس فطرت سے یہ چیز حاصل نہیں کی تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا، کیا میں نے آپ کو آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو عقل نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو بینائیاں نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو دل سمجھنے کے لیے نہیں دیا؟ یہ اللہ نے بار بار پوچھا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو آپ کی سماعت، کان، آنکھیں، دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ان سے کام نہیں لیتا، وہ ڈنگروں کی طرح، حیوانوں کی طرح پھرتا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے، تو پھر بھی کہے یہ میرے پاس تو زیادتی ہوئی ہے، یہ قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیں، اس کی جو غرض ہے یا نتیجہ وہ یہ ہے کہ ہر کام کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد فوت ہو جائے تو وہ سارا دھندا بیکار ہوتا ہے۔ میں اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی دعویٰ ہے، ہر دعوے پہ دلیل ہو تو وہ دعویٰ قبول ہوتا ہے، دلیل نہ ہو تو آٹومیٹکلی مسترد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ذرا گرمی کے اثرات ہیں نا، نیند کا غلبہ، گرمی کے اثرات۔ اللہ رب العزت نے جتنے دعوے کیے ہیں سارے مدلل ہیں اور سب پر دلیل، اور ایک بھی حق کے خلاف نہیں۔ اللہ نے جو خبر دی ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے، جو اعلان کیا ہے، سب برحق ہے، اور اللہ نے اس میں دلائل دیے۔ اگر اللہ نے فرمایا میں خالق ہوں تو اللہ نے آسمانوں کو ستونوں کو بغیر پیدا کر کے کھڑا کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو فراش بنا کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں ہر انگ کی الگ ضرورت اور اس کی صفت بیان فرما دی ہے۔ سارے وجود پر گوشت ہے، سارے وجود پر، لیکن زبان بھی گوشت کی بوٹی ہے۔ اب زبان کی بوٹی جو گوشت ہے، اس کا کیا کام ہے؟ ذائقے چکھنا، بیان کرنا، خبر دینا، اعلان کرنا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ اس بوٹی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ بھی انسان کو سمجھ نہیں آئی بات کی تو پھر اس میں ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا میں جتنے رسول بھیجے ہیں وہ دو کام کرتے رہے، ماننے والوں کو خوشخبریاں دو اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والوں کو ڈراؤ۔ یہ مقصد تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خوف و طمع، اللہ کی سزاؤں کا خوف بھی رکھنا ہے اور اللہ کے انعامات کی پر امید رہ کر اس سے خوش بھی ہونا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اگر ان میں گڑبڑ کر دی جائے، اس کو مکس کر دیا جائے تو وہ انسان نظر نہیں آتا، وہ حیوان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے اور اہل لغت نے کچھ ہمیں معلومات دی ہیں۔ مثلا ظلم کی تعریف ہوتی ہے وضع شے فی غیر محلہ ہی، ہر وہ شے جس کا وہ مقام نہیں ہے اس کے الٹ جگہ پہ رکھنا۔ چشمہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کمر پہ یا گلے میں ڈالو، یہ آنکھ پر بھی، چشمے پر بھی ظلم ہے، گلے پر بھی ظلم ہے۔ جوتا پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، جوتا نکال کے سر پہ رکھ لیا جائے، سر پر بھی ظلم ہے، جوتے پر بھی ظلم ہے۔ پیشانی اللہ نے رب العالمین کے لیے اپنے لیے بنائی ہے، اس کو قبروں پہ دائیں پہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اب اسی طرح اگر الٹ آدمی کو کام کرتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، ٹکرے مارتا پھرتا ہے اور حیوانوں کی طرف پھرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں تڑا ہوں۔ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، تڑائی نہیں ہے، یہ حماقت اور جہالت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول تشریف لاتے رہے اپنے اپنے دور میں، وہ خوشخبریاں بھی دیتے رہے اور برے انجام سے ڈراتے بھی رہے۔ اب نہ وہ خوش ہو نہ ڈرے تو اس کا معنی ہے وہ استکبار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ یہ ایک الگ جرم ہے، یہ ایک الگ جرم ہے۔ تو جرائم کی لسٹ میں آدمی آتا جائے تو وہ کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فمن آمن، جس نے مان لیا، وہ اصلح، اپنی اصلاح کر لی، جو غلطی ہے اس کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے اس پر کوئی خوف و خطر نہیں ہے، ولا ہم یہاں نہ وہ غم کریں گے، نہ ان پر کوئی ڈر ہے، نہ ان پر کوئی حزن ہے، نہ پریشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ وہ سیدھی لائن پہ چل رہا ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے دلائل، آیات، بیانات کو جھٹلایا، انکار کیا، نہ مانا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھوہے گا، ان کو ذلت، رسوائی، عذاب، سزائیں ملیں گی۔ کیوں؟ بما کن جو نافرمانی کرتے رہے، نہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ رسول کی بات مانتے ہیں، نہ وہ دین کی بات جو رہنمائی دین کی شکل میں، اصولوں کی شکل میں بیان فرمائی گئی ہے، نہ وہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں، اس پر غور فرمائیں۔ حفاظ قرآن ہماری مجلس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بات واضح ہو گئی ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن پھر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے رستے سے علاوہ رستہ بناتا ہے، نہ وہ شرافت کا رستہ ہے، نہ دین کا رستہ ہے، نہ حیا کا رستہ ہے، نہ معقول دنائی کا رستہ ہے، لیکن وہ اپناتا ہے، وہ لگا ہوا اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ تو جو اس ڈگر پہ چلتا ہے وہ انسانوں میں بھی اچھا نہیں لگتا، اس معاشرے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ رسول کا تو قانون ہے ہی نا۔ تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے، وہ نافرمانی کرنا ہر انداز سے۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک سے کہلوایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ عقیدے کی بات آ گئی ہے۔ جو مختار کل ہیں، رسول پاک کو مختار کل، لولا کلمہ سونے تسی نہ ہوتے تے اسی کچھ بھی پیدا نہ کر دے، سونے تہاڈی وجہ نہ لیے، یہ تہاڈا ہی ہے سارا۔ قرآن پڑھو تو پھر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر دنائی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ جاگ کر پڑھا جائے۔ اللہ نے رسول پاک سے اعلان کروایا قرآن مجید کے اندر، کل کا جو کلمہ ہے 332 پر آیا ہے، کئی دفعہ میں نے بات بیان کی ہے۔ کل کا جو کلمہ ہے کتنی بار آتا ہے؟ بولو ہاں برا جار سمجھا، 332 بار۔ اور کالو بھی 332 بار آیا ہے۔ کالو 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 کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا، کالو کا معنی ہے انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا، جاہلوں نے کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، تم یہ کہو۔ انہوں نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہو۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہو۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ 332 بار کالو، 332 بار کل۔ تو کیا کہا؟ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ رسول پاک تو زوجہ محترمہ محمد کی روحانی ماں جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے ہنڈیاں نہیں پکتی۔ ہم میں کون لوگ ہیں جس کے گھر روز ہنڈیاں نہ پکتی ہو، کھانا نہ پکتا ہو؟ غریب سے غریب بندے کے گھر کچھ نہ کچھ پکتا ہے ماشاءاللہ، وہ روٹی ٹکڑا چاول جو بھی پک رہا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے گھر میں جس کے بارے میں امت کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مختار کون ہے اور سارا کچھ رسول تقسیم کر رہے ہیں، کیا عقیدہ ہے یہ؟ اور وہ شہری وقت بھی اعلان کرتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، تیرے ہی کھائیے تو تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ۔ یہ محبت نہیں، عشق نہیں، یہ جہالت اور کفر ہی کلمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، رسول پاک رزاق نہیں۔ ارشاد فرمایا آگ کہو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب بتاؤ کہاں جائیں گے ہم؟ سری آیات اللہ اعلان کرا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن وہ لوگ جلسے کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہی ہیں، مار تاڑ لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ جو یہ کہتا ہے رسول علم غیب نہیں جانتے کہ گھساگ بے ایمان اور گل کرنا سے تیار ہے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کا مطلب علماء کرام سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو، اللہ کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں اللہ کی پاک کتاب پڑھو۔ صدیاں ہو گئی ہیں اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہدایت کے لیے، نہ پڑھا نہ سنا نہ سمجھا، لیکن بس چوبنے کے لیے اور جھومنے کے لیے، چومو شربت سے دلا دے اور ماری دلا دے۔ کوئی تلاوت کرتا ہو کیا بات ہے، قاری صاحب نے مزہ آ گیا، کیا کی ہے کوئی پتہ نہیں، نہ قاری کو پتا نہ دوسرے کو پتا، مارے ٹکرے سارے گلیوں میں پھر حضرات توجہ فرمائیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید پر غور فرمائیں۔ نہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی مال، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتے نورانی ہیں، نہ میں نورانی ہوں، نہ میرے پاس اختیارات ہیں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو یہ بات جب اللہ نے رسول پاک سے کہلوائی ہے اور قرآن مجید کے اندر درج ہے، اس کا کیا کریں؟ قرآن سے نکال دیں؟ کیا کریں اس کا؟ اس کا مطلب اگر انسانیت ہے تو اس کو مان لیا جائے، سیدھی سادی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں جی، بلکہ ارشاد ہوتا ہے ان اتبعوا
نہیں میں پیروی کرتا، یہ بھی کہلوائی بات، لوگوں سے کہو رسول پاک سے کہلوایا، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحى الیہ مگر جو میرے لیے وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے یہ کرو تو میں کرتا ہوں، اللہ فرمان آتا ہے نہ کرو تو میں نہیں کرتا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد کریم اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں چال سکتے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما اکون لی قل ما اکون لی کیا ہے نہیں پہلے کی قل ما ان یکون، میرے پاس دونوں اختیار نہیں ہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں قرآن بدل لوں یا نیا لوں، دونوں کام میں نہیں کرتا۔ یہ ڈیمانڈ تھی ان لوگوں کی۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یقول لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم آتا ہے۔ رسول پاک اللہ کی وحی کی پیروی کرے اور ہم نہ رسول کی مانے نہ اللہ کی مانے، اپنی مرضی کرے، کہے میں بڑا پکا سنی ہوں، اس کا علاج آپ ہی کر سکتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بات کی سمجھ آ جائے۔ تو پھر ساتھ فرمایا ایک سوال کیا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ اگر یہ برابر نہیں، کئی جگہ اللہ نے فرمایا رات اور دن برابر ہیں، نہیں۔ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، اور ماننے والا اور نہ ماننے والا یہ برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ مومن اور کافر برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب بھی برابر نہیں، وہ الگ الگ لائن ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس عقیدے کی بنیاد پر آپ ڈرائیں، الَّذِينَ يَخَافُونَ، جو لوگ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ اس عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو ڈرائیں، یہ حشر ہوگا، محشر ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، تو ان لوگوں کے اختیارات میں کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کے سوا ولی ولا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی کارساز۔ یہ عقیدہ جب اللہ کے حضور پیش ہونے کا ہو تو یہ تصور ہو میرا نہ کوئی سفارشی ہوگا اللہ کے علاوہ، نہ میرا کوئی کارساز ہوگا اللہ کے علاوہ۔ اس بنیاد پر لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور بندے کے پتر جنہوں نے بن جائے، سادی سی بات ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کرو نہ ترجمہ، تسی کرو میاں سے آدم میں نہیں ہوگا، لو دس کا دو ترے باری قرآن سے پڑھے آدم یا بنی آدم کا نا، بندے دو پترو، اے آدم کی اولادو، تو سن دے گی بھائی یا بنی آدم، اے بندے دو پترو، تو جڑا بندے دا پتر ہی نہیں انہوں کی کما گے۔ کوئی ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ہوگی نا بات، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے رسول کریم صلی اللہ، آپ نہ ہٹائیں، نہ دور کریں ان لوگوں کو جو پہلے پیر پچھلے پیر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ان ساری باتوں میں یریدون وجہہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا، اللہ کے رضوان کا، اللہ کی خوشنودی کا۔ کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ مشرق عرب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان مریڑوں لوگوں میں بیٹھ کر ہم رسول وقت تیرا واز نہیں سننا چاہتے، ان کو ہٹاؤ، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کرو تو ہم پھر آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا یہ تیری مجلس میں بیٹھنے والے جناب بلال، جناب صہیب رومی اور اس طرح کے جو لوگ غریب لوگ صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، ان کو مجلس سے نہ اٹھانا، یہ آپ کی مجلس کی زینت ہے۔ صبح و شام اللہ کو یہ پکارنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو صرف ان کو حقیر سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے مجلس سے نہ اٹھائیں آپ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرمانے بڑے سخت معاملات ہیں، غور کریں۔ اللہ نے فرمایا ما علیک من حساب من شیء، نہ تو آپ کے ذمہ ان کے حسابات کی شے، یعنی ان کے معاملات ان کے اعمال کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وما من حسابک علیہ من شیء، اور آپ کے حسابات کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ الگ مسئلہ ہے، ان کے اعمال کردار الگ ہیں، آپ کے اعمال الگ ہیں، نہ آپ کا حساب ان سے ہوگا نہ ان سے آپ کا حساب ہوگا۔ پھر بھی فتطردہم، پکر آپ نے ان کو ہٹا دیا مجلس سے، جملوں پر غور کریں، فتکون من الظالمین، تو جناب آپ کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ کس سے فرمایا ہے؟ رسول پاک سے۔ اللہ نے فرما دیا ہے آپ ان ساتھیوں کو، ان صحابہ کو، ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس میں
نہیں اٹھانا ہے جس طرح کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اگر پھر بھی آپ نے اٹھا دیا فتکون من الظالمین تو آپ کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آج بھی ہمارے ہاں کئی نخرے ہیں. کوئی مولا بندہ کوئی غریب آدمی اس کو مجلس میں پسند نہیں لوگ کرتے, اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں نفرت پیدا کرتی ہے, دینے سے منع کر دیا. اور یاد رکھیں اپنے آپ کو اللہ رسول کی ہدایت تعلیم کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے. بغاوت اگر کریں گے, اسی کو شیطنت کہتے ہیں, اس کو شر کہتے ہیں, اس کو بدتمیزی کہتے ہیں, اس کو جہالت کہتے ہیں, کفران کہتے ہیں, سرکشی کہتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی. اللہ سے توفیق کی درخواست ہے, اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, ذرا غور سے بات سن لیا کریں, نہیں بھیجتے ہم. اللہ فرما رہے ہیں المرسلین, یہ مرسل رسول کو کہتے ہیں, مرسلین جمع ہے. رسولوں کو نہیں ہم بھیجتے الا مبشرین و منذرین, مگر بشارت دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر. اللہ کے عذابوں سے ڈراتے رہے, اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں دیتے رہے. فمن آمن و اصلح, جو بندہ ایمان لیتا ہے, مان جاتا ہے, اصلاح کر لیتا ہے, اپنے معاملات کو درست کرتا ہے, فلا خوف علیہم, اس پر کوئی ڈر نہیں ہے, ولا هم يحزنون, وہ غم زدہ ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کذبوا بآیات, جنہوں نے ہماری آیات کو حقائق کو جھٹلایا انکار کیا, یمسهم العذاب, ان کو سزا ملے گی, عذاب ہوگا. بما کانوا یفسقون, اس کے سوا جو نافرمانی کرتے رہے. حقائق کو نہ ماننا اور اس کی نافرمانی کرنا, یہی ہے وہ جس کے لیے اللہ نے سزا کا اعلان کیا. قل لا اقول لکم, اللہ نے رسول پاک فرمایا آپ فرمائیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم, نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک, میں فرشتہ ہوں یا نورانی ہوں. ان اتبع, نہیں میں پیروی کرتا, الا ما یوحى الی, مگر جو میری وحی کی جاتی ہے, میں تو وحی کا پابند ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير, ان سے پوچھو کیا اندھا اور بینا, دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا, یہ برابر ہے؟ نہیں برابر. ارشاد فرمایا افلا تتفکرون, کیا تو غور و فکر نہیں کرتے؟ الٹ ہے, دن رات برابر نہیں, اندھا دیکھنے والا برابر نہیں, ایمان والا اور کفر والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تسلیم کرنے والا نہ ماننے والا برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سچائی والا جھوٹ والا برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس مثالیں دے کر اللہ نے کوشش کی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ, آپ ان عقائد بھی بنیاد ان لوگوں کو ڈرائیں, یخافون, کیا الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, جو ڈرتے ہیں, ان کو خوف ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کارساز نہیں ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, آپ نہ ہٹائیں رسول پاک سے, اللہ فرماتے ہیں, ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو, بالغداۃ پہلے پیر, والعشی پچھلے پیر, مانا کہ صبح و شام لگے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم تو ثنا بیان کرنے والے لوگ ہیں, لیکن غرض ان کی کیا ہوتی ہے؟ یریدون وجہہ, اللہ کے چہرے کی وہ ارادہ رکھتے ہیں, یعنی اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضوان ہمیں مل جائے. تو ارشاد ہوتا ہے ما علیک من حساب من شیء, نہیں آپ کے ذمے ان کا حسابات, یعنی اگر ان سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وما من حسابک علیہ من شیء, اور آپ کے حسابات سے ان پر کچھ نہیں ہے, آپ کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کا مطلب ہے ہر بندے کا اپنا اپنا الگ حساب ہے. جس عام لوگ کہتے ہیں جی اپنی قبریں بہنا سارے, تو ایک جملہ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بندہ ذمہ دار ہے جو اس نے کیا. فتطردہم, پھر بھی اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے, مجلس سے دور کر دیں گے, فتکون من الظالمین, تو آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے, ہم آپ کو ظالموں میں بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت توفیق